چاہیے. یہ ساری باتیں اب پس پش رہ گئی ہے اور حقیقت جو اب سامنے آ رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب جو اس میں باتیں کی گئی اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ جس دن 1 یعنی کہ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی رات کو یعنی کہ جو نیو ایئر کی رات تھی اس دن ارمغان نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی تھی. اس پارٹی سے پہلے وہ لڑکی کہ جو کہ ارمغان کی یہاں ملازمہ تھی اور خاص طور پر ارمغان کا اس کے ساتھ ایک رابطہ بھی تھا, اس کی دوست بھی تصور کی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی موجود تھے. اس نے 12 بجے سے پہلے اس لڑکی کو بلایا تھا اور اس کو بلا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے بعد وہ لڑکی 12 بجے وہاں سے چلی گئی تھی. 12 اور 3 بجے کے درمیان یہ پارٹی وہاں پر جاری رہی اور اس میں شیراز شامل تھا لیکن مصطفیٰ نہیں آیا تھا. یہیں سے کہانی کا ٹرن آتا ہے اور پھر 12 سے 13 یعنی کہ 12 سے 3 بجے تک یہ سارا سلسلہ وہاں پر موجود رہتا ہے اور وہ لڑکی کا قصہ میں نے آپ کو بتایا. اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر مصطفیٰ اور ارمغان کا کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے. 5 تاریخ کو اسی لڑکی کو ارمغان اپنے گھر پر بلاتا ہے اور شیراز اس وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے. ارمغان اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو بلایا جائے اس سے پہلے شیراز اور ارمغان دونوں خوب نشہ کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ لڑکی جب وہاں پہنچتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسے بہت بری طریقے سے مارا جاتا ہے اور اسے جبری طور پر زیادتی کرنے کی بھی اس کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے. وہاں سے وہ لڑکی کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو اسے باقاعدہ ایک پرائیویٹ ٹیکسی کروائی جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر شیراز بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. اگلے دن 6 تاریخ کو مصطفیٰ کو بلایا جاتا ہے اور مصطفیٰ کو بلانے کے بعد شیراز بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور ارمغان مصطفیٰ کو مارنا شروع کرتا ہے. اور جب مارنا شروع کرتا ہے مارتے مارتے اسے اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ تقریباً وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس کے کپڑے نکالے جاتے ہیں, اس کی باڈی کو, اس کے جسم کو وائٹ چادر کے اندر رکھ کر خود مصطفیٰ کی گاڑی میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے حب منتقل ہوا جاتا ہے اور حب نے پھر وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب آج ہوا یہ کہ اس پورے واقعے کو بالکل ہو بہو اسی طریقے سے بیان سامنے آیا, وہ شیراز کا بیان سامنے آیا. شیراز نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے. ارمغان کے پاس پسٹل تھا, ارمغان نے مجھے مجبور کیا تو میں نے اس کا ساتھ دیا, لیکن قتل میں اور مصطفیٰ کو مارنے میں میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ میں صرف اس کے ساتھ ساتھ تھا. جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ارمغان کر رہا تھا. جب وہاں پر پولیس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت میں پولیس نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کی اجازت دیجیے تو عدالت نے منع کر دیا کہ 164 کا ریکارڈ نہیں ہو سکتا اور اب یہ مقدمہ ازداد دہشت گردی کی عدالت کو ٹرانسفر کیا جا چکا ہے. یعنی کہ بات وہیں پر آ کر رکی ہے کہ ہائی کورٹ اور یہ سارے معاملات سے ہوتا ہوا یہ معاملہ ارشاد دہشت گردی کی عدالت میں جا چکا ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے اس میں 2 گواہان کہے جا رہے تھے اور 2 گواہان میں وہ لوگ تھے کہ جو اس کے ملازمین تھے, ارمغان کے ملازمین تھے کہ جنہوں نے اس پورے واقعے کی نشاندہی کی تھی. لیکن اب جو اس میں مین گواہ ہے کہ جس کی موجودگی کے اندر یہ بات اس کو آگ لگائی گئی, مصطفیٰ کی جان لی گئی, اس میں خود ارمغان کا دوست شیراز اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور شیراز اگر اپنے بیان سے نہیں مکرتا آگے چل کر, کیونکہ 164 کا بیان اس نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا ہے, تو اب اگر اس کا بیان ارشاد دہشت گردی میں جا کر تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس پورے کیس کی صورتحال بدل کر رہ جائے گی. کیونکہ جب گواہانی موجود نہیں ہے اور صرف شواہد اگر دیے جاتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کی گاڑی یہاں تھی اور اگر یہ دونوں مکر جاتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں کوئی بھی گواہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا. اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. جو دوسرا مسئلہ تھا کال سینٹرز کا, اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 2 ارب کے قریب اس کی مائننگ مشین موجود تھی, یعنی کہ کرپٹو کرنسی کی موجود تھی, اور اس کرپٹو کرنسی کے 2 ارب کی جو مشین تھی اس حوالے سے ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہی ہے. اور ایف آئی اے کی تحقیقات کا ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پوری تحقیقات کے اندر جو شواہد موجود ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہے ہی نہیں کہ یہ تمام چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ جناب یہ ارمغان ہی چلا رہا تھا اور یہ مائننگ مشین بھی ارمغان ہی کی ہے. یہ تمام چیزیں پروف کرنا اس وقت ایف آئی اے کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. دوسری طرف منشیات کے جو معاملہ تھا اس میں ساجد حسن کا بیٹا تو آ چکا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ملزم تاحال گرفتار نہیں کیا جا چکا ہے. جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی تھی وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے مین ریکٹ کو پکڑنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ تمام ریکٹ پکڑنے کی بات کہی گئی تھی, لیکن ابھی بھی ڈیفینس کے علاقے میں اور پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کراچی شہر کے اندر یہ ریکٹ تاحال ابھی بھی کام کر رہا ہے, لیکن حکومت اور پولیس اس کی حد تک نہیں پہنچ سکی ہے. اس حوالے سے اینٹی نارکوٹک فورس بھی اس میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ کہاں کہاں آ کر معاملہ رک رہا ہے. لیکن جو ساجد حسن کے بیٹے کے ساتھ جو صاحب کے ساتھ جو ڈیٹیلز ساری شیئر ہوئی ہے اس میں وہ لوگوں کو ناموں سے جو ناموں کا وہ ذکر کر رہا ہے, اس کے پاس جو نمبرز موجود ہیں ان تمام نمبر سے اب تاحال رابطہ ممکن نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی پینڈنگ میں نظر آ رہا ہے. آج کی کارروائی سے یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب یہ معاملہ صرف اور صرف ازداد دہشت گردی میں مصطفیٰ کے حوالے سے چلے گا, اور جو منشیات کے معاملات اور جو ایف آئی اے کے پاس کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو تمام چیزیں تھی اور کال سینٹر کے حوالے سے چیزیں تھی وہ تاحال بند ڈبے میں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے.
अभी तक आज जो अपडेट हुई है वो हमने आपको बता दिया। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है और क्या मुकदमे की समाअत वहाँ पर शुरू होती है, अब देखते जाइए क्या होगा। ताहाल इस हवाले से शवाहिद की कमी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जगह जगह चीज़ों को मिटा दिया गया है। ताहाल पुलिस के पास सिवाय इस बात के कि उस जगह पर जो खून के नमूने हैं वो मुस्तफ़ा और उस लड़की के मिले, इसके अलावा बयानात जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और हर जालिम को सज़ा हो और हर मजलूम को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।